ناظرین کرام، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اصلی نام نامی جندب بن جنادہ ہے۔ آپ کا تعلق مکہ سے تھا، نہ تو یثرب سے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے، ایک ایسے قبیلے اور ایک ایسی جگہ سے تھا کہ جہاں کے لوگ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں ملوث تھے۔ ان سب کے باوجود آپ نے اپنے زمانے جاہلیت میں نہ تو کبھی بت پرستی کی اور نہ ہی کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ زمانے جاہلیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں جاگزی ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ آپ راتوں کو اٹھ کر اپنے طریقے سے، جو طریقہ ان کو سمجھ میں آتا تھا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں راتوں رات مشغول رہا کرتے تھے، اور اپنے علماء سے سن رکھا تھا کہ عنقریب اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر آپ کے گوشے گزار ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ آپ مکہ جائیں، اور وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے تمام پالنہار کے پیغامات آتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریے، جمع کیجیے اور مجھ کو بتلائیے۔ انیس مکہ آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اطوار، عادات، اقوال اور افعال دیکھتے اور سنتے ہیں اور واپس ہوتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وہ سب بتلاتے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا تھا۔ اس کے باوجود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے فرماتے ہیں، ما شفیتنی مما اردت، یعنی آپ نے مجھ کو تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ جس چیز کا میں ارادہ کر رہا ہوں، میرا مقصد جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے مجھ کو مطمئن نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود زاد راہ تیار کرتے ہیں، اپنا توشہ تیار کرتے ہیں، ایک مشکیزہ اور کچھ کھانا اور پانی اپنے ساتھ لیتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں، جستجو میں سرگردہ ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش رہے ہیں لیکن ناکام ہیں۔ دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، آپ آب زمزم کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے جاتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی مسکین اور غریب یعنی مسافر ہے، جس کام سے آیا ہے وہ کام ابھی اس کا پورا نہیں ہوا۔ آپ اس کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ راستہ چل رہے ہیں، نہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کوئی بات بتانے کی زحمت کرتے ہیں اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ پوچھنے کی زحمت کرتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، صبح ہوتی ہے، دوبارہ پھر مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، پھر دوپہر ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے تیسرا دن جب گزرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ اپنا وہ مقصد نہیں بتلائیں گے جس مقصد سے آپ آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ کو عہد و پیمان دیں تو میں ضرور آپ کو بتلا دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں فَإِنَّهُ حَقٌّ وَرَسُولٌ، بے شک وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ صبح ہوتی ہے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں آگے آگے چلوں اور آپ پیچھے پیچھے میری اتباع کرتے رہیے، جب کہیں مجھے کوئی خدشہ لاحق ہوگا تو میں کوئی ایسی حرکت کروں گا جیسے لگے گا کہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو رہا ہوں، استنجا کر رہا ہوں، اور آپ اپنا راستہ چلتے رہیے گا، جب خدشہ دور ہو جائے گا آپ میرے پیچھے چلے آئیے گا۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے داخل ہونے کی جگہ پہ پہنچ گئے، یعنی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے ہی اسی وقت مشرب با اسلام ہو جاتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابھی اپنے ایمان کو چھپائے رکھو، اپنے قبیلے میں جاؤ، جا کر اللہ کی، ایمان کی، اسلام کی دعوت دو۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ایمانی شعلہ اور ایمانی جذبہ، ایمانی حمیتوں اور غیرت اس چیز کی دعوت نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنے ایمان کا اعلان کیے بغیر واپس ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے روکا بھی، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا کہ مشرکین کفار آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے، پھر بھی نہ مانے۔ آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کھلم کھلا علی اعلان کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا کہ مشرکین مکہ جمع ہو جاتے ہیں اور آپ پر برس پڑتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور سوج جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور مشرکین کفار سے یہ کہہ کے ہٹاتے ہیں کہ ارے تم جانتے نہیں کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے، یہ قبیلے غفار سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہارے تجارت کرنے والے جب تجارت کرنے جاتے ہیں تو انہی کے قبیلے سے گزرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا تجارت کا قافلہ لٹ جائے۔ جب ان کا یہ سننا تھا تو وہ ان سے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے کے جاتے ہیں۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے، دوسرے دن بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں جاتے ہیں اور پھر ویسے ہی کرتے ہیں۔ پھر مشرکین کفار جمع ہو جاتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر زخم کے نشان آ جاتے ہیں اور سوجن آ جاتی ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہی کہہ کے چھڑاتے ہیں۔ تیسرے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایمانی شعلہ، ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت و حمیت تھی کہ وہ رک نہ سکے اور اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، آج ایک ہمارا ایمانی شعلہ ہے، ایک ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہم کو وراثت میں مل گیا۔ ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادی دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ہم کو ایمان کا مطلب نہیں معلوم، ایمان کا معنی نہیں معلوم، جب یہ چیز ہم کو وراثت میں ملی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان کی، اسلام کی حمیت اور غیرت عطا فرمائے۔